ایک کنٹل ہوتا ہے، ایسے ہی 70,000 کا ایک نصاب ہوتا ہے. سمجھا کریں، اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ کچھ لوگ کہیں گے نصاب کیا ہے. نصاب یہی ہے، جیسے 100 کلو کا ایک کنٹل کہتے ہو آپ، اسی طرح سے 70,000 کو ایک نصاب کہتے ہیں. تو کہتے ہیں ہم نے اپنے بیوی کے نام کے بھی 70,000 کلمے پڑھ ڈالے، اپنا بھی پڑھ کے بینک بیلنس کر لیا اور بیوی کا بھی ایڈوانس بکنگ کر دیا. یہ ہم لوگوں کی زبان میں، نئے دور کی زبان میں اس کو بینک بیلنس ہی کہیں گے، اور کیا کہیں گے، ہے کہ نہیں؟ اچھا، اور کئی نصاب خود اپنے لیے پڑھ کر ذخیرے آخرت بنا لیا، اور بھی کئی نصاب، لا تعداد نصاب 70,000 مرتبہ پڑھ کر کے بینک بیلنس کر لیا، اس سے آخرت میں نجات ہوگی. ہمارے پاس ایک نوجوان رہتا تھا جس کے متعلق یہ مشہور تھا کہ یہ صاحب کشف ہے. صاحب کشف یعنی تبلیغیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ کشف سے جنت و جہنم دوزخ سب کچھ دیکھی جا سکتی. حضور کو دیکھنے کے لیے تو معراج میں جانا پڑی تھی، معراج کرنا پڑا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن تبلیغی جماعت کے یہ بزرگ ایسے ہیں جو زمین پہ بیٹھ کے جنت و دوزخ کے اوپر سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے سب کچھ سمجھ رہے ہیں. دیکھ، کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سنا تھا کہ وہ صاحب کشف ہے، جنت و دوزخ کا بھی اس کو کشف ہوتا ہے. مجھے اس کی صحت میں کچھ تردد تھا. ابو یزید قرطبی کہتے ہیں کہ اس دعوے میں مجھے کچھ شک تھا. ایک مرتبہ وہ نوجوان ہمارے ساتھ کھانے میں شریک تھا کہ دفعتاً اس نے ایک چیخ ماری، اس نوجوان نے ایک چیخ ماری اور سانس پھولنے لگا اور کہا میری ماں دوزخ میں جل رہی ہے، میری ماں دوزخ میں جل رہی ہے. یعنی تبلیغی جماعت کے لوگ باقاعدے حضرت جی کے جو ماننے والے ہیں جنت جہنم سب کشف سے معلوم کرتے ہیں. کیا ماں جل رہی ہے کہ بیٹا جل رہا ہے کہ باپ جل رہا ہے، اللہ ہی بہتر جانے کیسے زندگی گزارتے ہوں گے اس دنیا میں. اگر یہ کشف ہو رہا ہے تو کیسے جیتے ہوں گے اللہ ہی بہتر جانے. بہرحال میری ماں دوزخ میں جل رہی ہے، اس کی حالت مجھے نظر آئی. قرطبی کہتے ہیں اس کی حالت مجھے نظر آئی. کہتے ہیں کہ میں اس کی گھبراہٹ دیکھ رہا تھا، مجھے خیال آیا کہ ایک نصاب اس کی ماں کو بخش دوں جس سے اس کی سچائی کا بھی مجھے تجربہ ہو جائے گا، جس سے اس کی سچائی کا مجھے تجربہ ہو جائے گا. یعنی ایک نصاب میں اس کے ماں کو دے دوں تو اس کی سچائی مجھے پتہ چل جائے گی. اور پھر یہ بھی بات ہے کہ یہ جو میں نے سنا تھا اس کے بارے میں بھی مجھے یقین ہو جائے گا بھائی غلط ہے کہ صحیح ہے. تو بھائی میرے کوئی نبی کی بات اگر ہوتی تو کوئی آدمی تجربہ کر کے دیکھے گا. یہ نبی کی بات کے اوپر تو بغیر دیکھے بھالے آدمی کو ایمان اور یقین رکھنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبی کی بات نہیں تھی، کہیں سے انہوں نے سنا تھا، جیسا انہوں نے کہا ہے کہ میں نے سنا تھا. بہرحال اس کی تجربہ ہو جائے گا. چنانچہ میں نے ایک نصاب 70,000 کا ان نصابوں میں سے جو اپنے لیے پڑھے تھے اس کی ماں کو بخش دیا. میں نے اپنے دل میں، ذرا غور کیجئے گا ان لفظوں پر جو ابو یزید قرطبی کہہ رہے ہیں، میں نے اپنے دل میں چپکے ہی سے بخشا تھا اور میرے اس پڑھنے کی خبر بھی اللہ کے سوا کسی کو نہ تھی. تاکید در تاکید، یعنی میرے اور اللہ کے درمیان یہ چیز تھی. میں نے اپنے دل میں ایسی سوچا، کہہ دیا چلو اس کی ماں کو دے دیا 70,000. اپنے خبر بھی اللہ کے سوا کسی کو نہ تھی. مگر وہ نوجوان جیسے ہی میں نے اس کو بخشا اس کی ماں کو، فوراً کہنے لگا کہ چچا میاں میری ماں دوزخ کے عذاب سے ہٹا دی گئی. کیا ثابت ہوا بتائیں آپ؟ یہ میرا جرم ہے جو میں کھول رہا ہوں، یہ میری غلطی ہے، یہ میری خطا ہے. یہ قرآن کے خلاف سراسر عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے کہلوایا یہ اس کے خلاف ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کہ تم غیب نہیں جانتے. اور یہاں غیب کی بات نہیں ہے، یہاں تو دل کے وسوسوں اور خیالات تک کے اوپر وہ نوجوان واقف ہو رہا ہے. ابو زید قرطبی چپکے سے نصاب مقرر کر رہے ہیں، دے رہے ہیں اس کو، اس کی ماں کو. سب سے بڑا جھوٹ، سراسر جھوٹ. کس کی ماں جہنم میں، کس کی ماں جنت میں، اور ابھی اس کے فیصلے بھی نہیں ہوئے کہاں جہنم میں کون لے جا رہا ہے. ابھی تک جنت اور جہنم میں کوئی نہیں گیا ہے. سب کے عذاب دکھائے جاتے ہیں، یہ اور بات ہے، لیکن کسی کو جہنم میں ڈالا گیا اور کسی کو جنت میں ڈالا گیا، یہ کب ہوگا بھائی؟ قیامت کے دن ہوگا، حشر و نشر، سوال و جواب کے بعد ہوگا. اس کے پہلے اس کی ماں دوڑ گئی
जहन्नम में। इतनी बड़ी मुजरिमा थी है, अबू जहल और अबू तालिब से भी बड़ी मुजरिमा थी है। और दूसरी चीज माशाअल्लाह, हजरत अपने दिल में सोचें, नौजवान को खबर हो, सब कुछ उसको पता हो रहा है, ये इल्म, ये ख्याल और ये अकीदा काफिरों का हो सकता है, किसी कुरान और सुन्नत के ऊपर अकीदा रखने वालों का नहीं हो सकता है, जो ये अकीदा रखते हैं कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक को है कि नहीं है, ये मुशरिकों का, फासिकों का हो सकता है। हजरत ज़करिया साहब इस वाक़े को बयान करके क्या कहना चाहते हैं, क्या बतलाना चाहते हैं फ़ज़ाइल ज़िक्र में? यही कि हक्का हू करो और तुम्हें जन्नत और दोज़ख के सारे करिश्मे नजर आएंगे, यही तो कहना चाहते हैं फ़ज़ाइल ज़िक्र में। और हजरत ये भी कह रहे हैं, और फिर कुर्तुबी ने कहा कि मुझे इस किस्से से दो फायदे हुए। एक तो इस बरकत का जो 70,000 की मिकदार पर मैंने सुना था उसका तजर्बा हुआ, गोया ये बात कुरान और हदीस की है ही नहीं, इसने कहीं से सुना था, गप सुनी होगी, उसने तजर्बा किया। और दूसरा फायदा यह हुआ कि उस नौजवान की सच्चाई का यकीन भी हो गया कि वाकई ये सच्चा नौजवान है। अब ये बुजुर्ग कौन है हमें नहीं मालूम है, इनका अकीदा, इनका ख्याल क्या है, अल्लाह ही बेहतर जाने। कहने का मतलब यह है, लिखने वाले ने इस वाक़े को अगर इसलिए लिखा होता जिसलिए मैं कह रहा हूं कि इनकी तरदीद करने के लिए कि ये झूठ वाक़या, तो बात सच्ची थी, लेकिन लिखने वाले ने ये नहीं लिखा। लिखने वाले ने कहा ये एक वाक़या है, इस किस्म के न मालूम कितने वाक़यात इस उम्मत के अफराद में पाए जाते हैं, नौज़ुबिल्लाह। यानी यही एक नहीं, ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो इस उम्मत में पाए जाते हैं। और सुने, ये आप समझ गए ना इस बात को, वाक़या इल्म गैब अल्लाह के सिवा किसी को नहीं मालूम है। और जो शख्स मौलाना रशीद अहमद गंगोही के फतवे की रोशनी में, उठाओ फतावा रशीद अहमद गंगोही जो मेरे पास मौजूद है, उसके फतवे की रोशनी में मैं अपनी जुबान से कुछ नहीं कह रहा हूं, खुद उनकी अदालत में उनके मसले को भेज रहा हूं, तो मौलाना रशीद अहमद गंगोही का फतवा है कि जो शख्स अल्लाह के सिवा किसी को आलिमुल गैब समझे या साबित करे वो शख्स काफिर है। वो शख्स क्या है? काफिर है। खलास, देवबंदी अपने ही मुंह काफिर समझ लो, ये भी देवबंदी है, वो भी देवबंदी, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। अर्ज करने का मतलब यह है कि मैं सिर्फ पर्दा उठा रहा हूं, मेरे ऊपर इल्जाम नहीं आना चाहिए। मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही का यह मसला है और पूरी उम्मत का यह मसला है, पूरी उम्मत मोहम्मदिया का यह मसला है। जो सहीहुल अकीदा हैं, सलफ के अकीदे से, उनका यह अकीदा और ईमान है कि अल्लाह के सिवा जो किसी और को आलिमुल गैब माने वो मुसलमान नहीं बल्कि वो काफिर है। खाह वो कितने भी नमाजें पढ़े और खाह वो कितने भी रोजे और हज और ज़कात करे, वो मुसलमान नहीं है बल्कि वो काफिर है। अच्छा, इसी तरह से और आगे आए, मैं बड़े बड़ी मोटी मोटी बातें आपके सामने वजाहत कर रहा हूं मैं। आइए, यही तबलीगी फजाइल अमाल है, इसके सफ़ा 95 और 96 को हम खोलते हैं। 95 और 95, 96 के अंदर हजरत ज़करिया साहब ने एक हदीस का हवाला दिया है और एक हदीस को जिक्र किया है, और जो मैंने अभी अभी वसीले की बात की है, उसी वसीले को साबित करने के लिए उस हदीस का सहारा लिया है हजरत जी शेखुल हदीस ने, ज़करिया साहब ने। और मैं बचपन में, मैं ये भी बता दूं, और आप हजरात ने भी ये वाक़या कव्वालों की जुबान से बहुत सुना होगा, है ना, कव्वालों की जुबान से जो ये वाक़या बयान करते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने पैदा किया तो जब नजर उठी तो देखा कि अर्श के पाए पे था लिखा हुआ, अर्श के पाए पे था लिखा हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और फिर अल्लाह ताला ने जब उनको जन्नत से बाहर निकाला, दुनिया भेजा, तो अपने गुनाहों की तौबा के लिए उन्होंने वाक़या जिक्र किया है कि आदम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा। आइए ये मैं आपको बतलाता हूं। हजरत ज़करिया साहब फरमाते हैं कि गुनाह जब सादिर हो गया, मुख्तसर, तो इस्तिग़फ़ार करते रहे। एक मरतबा आसमान की तरफ मुंह किया और अर्ज किया कि या अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से तुझसे मग़फ़िरत चाहता हूं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से तुझसे मग़फ़िरत चाहता हूं। वही नाजिल हुई कि मोहम्मद कौन हैं जिनके वास्ते से तुमने इस्तिग़फ़ार की है। अर्ज किया कि जब आपने मुझे पैदा किया था, यहां जरा मैं तवज्जो चाहूंगा, जब आपने
آدم نے کہا اے اللہ جب آپ نے مجھے پیدا کیا تھا تو عرش کے پر لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو میں سمجھ گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی ہستی کوئی بھی نہیں ہے، جن کا نام تم نے اپنے نام کے ساتھ رکھا وہی نازل ہوئی کہ وہ خاتم النبیین ہیں، تمہاری اولاد میں سے ہیں، لیکن وہ نہ ہوتے تو تم بھی پیدا نہ کیے جاتے، وہ نہ ہوتے تو تم بھی پیدا، یہ بھی توجہ کے قابل ہے، نہ کیے جاتے۔ خلاص اچھا جناب علی یہ واقعہ لکھا ہے، حدیث کا حوالہ دیا ہے، اس حدیث کے حوالے میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اس حدیث کو محدثین نے ضعیف اور موضوع تک قرار دیا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ حدیث جو انہوں نے پیش کی ہے طبرانی اور صغیر اور حاکم اور بیہقی کے حوالے سے، یہ حدیث سراسر گڑھی ہوئی اور کذابوں اور جھوٹے عیار اور اسلام دشمن لوگوں کی یہ حدیث ہے، جو حضرت زکریا صاحب ایک شیخ الحدیث ہو کر کے اور دارالعلوم دیوبند کے ایک مشہور عالم ہو کر کے انہوں نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو ذکر کیا ہے اور یہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ خطائیں اور گناہیں توسل سے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اور آگے چل کر کے انہی ہی کے نہیں بلکہ بزرگان دین صالحین سب کے توسل سے وسیلہ ماننا جائز ہے، درست ہے۔ میں اس کے اوپر ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اس موضوع کے اوپر جناب زکریا صاحب کو اور پوری تبلیغی جماعت کو، پورے دیوبندی جماعت کو اور اصحاب بریلوی لوگوں کو بھی جو قبر پرست ہیں بیچارے، ان دونوں کو ہاتھ ملا لینا چاہیے، مصافحہ کر لینا چاہیے، تو پھر جھگڑے ختم ہے نا، پھر جھگڑے ختم ہے، جھگڑا ہی ختم ہے نا اس مسئلے میں، تم بھی وسیلہ مانتے ہو ہم بھی وسیلہ مانتے ہیں، تو فرق کیا رہا ہمارے اور تمہارے اندر؟ تو بہرحال یہ حدیث سراسر جھوٹی ہے، نمبر ایک، سراسر جھوٹی فاسد اور کذابوں کی گڑھی ہوئی حدیث ہے۔ دوسری چیز، اور خود حضرت زکریا صاحب نے اس کو اپنی کتاب کے اندر نوٹ بھی کیا ہے کہ یہ موضوعات میں ذکر کی گئی، یعنی گڑھی ہوئی حدیثوں میں اس حدیث کا ذکر ہوا ہے، لیکن قربان جائیں اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، کرتے ہیں قتل ہاتھ میں تلوار بھی نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ذکر کیا ہے، عربی میں لکھا ہے، لیکن ہمارے ان بھولے بھالے تبلیغی جماعت کے لوگوں کے لیے اگر محترم حضرت جی اردو میں ترجمہ بھی کر دیتے تو کتنی اچھی بات تھی، لیکن جہاں تک اپنے مطلب کی بات تھی وہاں پر حضرت جی نے وہاں تک ترجمہ کر دیا ہے، اس کے بعد انہوں نے اس میں اردو کا ترجمہ نہیں کیا ہے، نہیں کیا ہے۔ کیا یہی امانت داری ہے کہ ہم آپ کو کوئی غلط بات بتلائیں، جھوٹی بات بتلائیں، غلط رہنمائی کریں اور ہم آپ کو نشان منزل بھی نہ بتلائیں کہ جناب علی فلانی نشانی جو ہے وہ خطرے کی نشانی ہے؟ یہ کتنی بڑی ہم آپ کے دوست ہیں یا دشمن ہیں؟ تبلیغی جماعت کے بھائیوں یہ کتاب اٹھاؤ، خود اپنی آنکھوں سے دیکھو اور اپنے عمرہ اپنی جماعت کے لوگوں کے پاس جاؤ، رائے جاؤ، نظام الدین جاؤ، دلی جاؤ اور جا کے کہو قبلہ محترم اس کا ترجمہ کیوں نہیں کیا گیا؟ اور ایک اور میں فریب دکھاؤں آپ کو، ایک فریب اور ہے اس میں، ترجمہ جو کیا گیا ہے بالکل سائٹ سے کیا گیا ہے تاکہ سمجھنے والے کو یہ لگے کہ بالکل عربی کا ٹو کاپی ترجمہ ہو رہا ہے۔ اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، خود دیکھ لو، عربی کی ٹو کاپی ترجمہ ہو رہا ہے جبکہ فے لگا کے انہوں نے پوری باتیں بیان کی ہیں۔ دوسرا دھوکہ، فریب نہیں ہے یہ، ایک شیخ الحدیث کے لیے یہ زیب نہیں دیتا ہے۔ اگر کوئی عام الناس جاہل، اور میرے تبلیغی بھائیوں تم بھی سوچو، تم بھی سمجھو، کیا یہ دھوکہ دینا نہیں ہے؟ تو جو آدمی تمہیں اس طرح دھوکہ دے سکتا ہے جھوٹ بول کر کے، وہ آدمی تمہیں جہنم میں کیوں نہیں لے جا سکتا ہے؟ نہ جانے کتنی علم گلم باتیں۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ واقعہ یاد آئے گا، خیر نسبت خاکرہ بعالم پاک، اور میں کہا کرتا ہوں کہاں راجہ بھوج، کہاں گنگما تیلی، کہاں امام بخاری امیر المومنین فی الحدیث، صحیح بخاری جن کی کتاب قرآن کے بعد سب سے زیادہ معتبر اور صحیح مانی جاتی ہے، کہاں وہ اور کہاں ایسے لوگ ہے نا جنہیں بخار آتا ہے، کہتے ہیں نا کہ آتا ہے بخار، ان کو بخاری نہیں آتی، ان کو بخار آتے ہیں بخاری نہیں آتی۔ امام بخاری ایک حدیث کی تلاش میں بڑی شام کے علاقے میں اور بہت دور سفر کر کے گئے، مہینوں کا سفر کر کے ایک حدیث کے بارے میں سنا کہ فلانے راوی اس حدیث کی روایت کرنے والے فلانے ملک میں رہتے ہیں، انہوں نے سفر کیا اس ملک کا اور اس حدیث کے لیے گئے، وہاں دیکھا کہ وہ محدث جو تھے جنہوں نے وہ حدیث روایت کی تھی وہ ایک اونٹ کو
چپکے سے ایسے ہی اپنے کپڑے اپنے چادر کے نیچے سے ہاتھ ایسے ایسے کر کے اونٹ کو بلا رہے تھے، یعنی اس لیے اونٹ یہ سمجھے کہ کچھ رکھے ہوئے ہیں اور قریب آ جائے، اونٹ کو پکڑنے کے لیے وہ ایسے ایسے کر رہے تھے. ہاں تو انہوں نے دیکھا تو پھر سلام کیا اور پلٹنے لگے. انہوں نے کہا کہ بھائی کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں آیا تھا ایک کام سے، ایسی ایسی حدیث میں نے سنی تھی کہ آپ اس حدیث کے راوی ہیں. انہوں نے کہا ہاں بے شک میں ہی اس حدیث کا راوی ہوں، بیان کرنے والا ہوں. تو کہا کیا بات ہے؟ بولے نہیں بس کام ہو گیا میرا، میں جا رہا ہوں. کہنے لگے کیوں؟ کہنے بھائی وہ حدیث تو سنو، کیا بات؟ بولے نہیں مجھے وہ اس حدیث کی ضرورت نہیں. کہنے لگے کیوں؟ کہنے لگے امام بخاری رحمت اللہ علیہ سنو کہ جب تم ایک اونٹ کو دھوکہ دے سکتے ہو تو امت محمدیہ کو دھوکہ دینے میں تمہیں کتنا ٹائم لگے گا؟ ارے اونٹ سے یہ تقویٰ تھا، یہ بخاری یوں لکھی گئی ہے، بخاری کے اندر وہ حدیثیں رکھی گئی ہیں جو بالکل ٹھوس اور پختہ ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ وہ انہوں نے کہا ہمیں آپ کی روایت کی ضرورت نہیں ہے. جو راوی اپنی زندگی میں عملی طور پر اس طرح فیل ہو کے ایک جانور کو دھوکہ دے کے بلائے، وہ امت کو دھوکہ کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ ہمیں آپ کے بیان کرنے کی حدیث کی ضرورت نہیں. اور کہاں یہ دیکھیں تو میرے تبلیغی بھائیوں، ایسے شیخ الحدیث پہ کہاں آپ اعتبار کر بیٹھے ان کتابوں کے اوپر؟ اللہ کے لیے قرآن و سنت کی طرف پلٹ کے آؤ. معصوم جو نبی کریم ہیں جن سے غلطی نہیں ہو ان کی طرف پلٹ کے آؤ. تیسری چیز کیا ہے؟ اس واقعے سے قرآن کریم سے ڈائریکٹ ٹکراؤ ہے. یہ واقعہ ڈائریکٹلی طور پر قرآن کریم سے ٹکرا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کچھ اور بیان فرما رہا ہے اور اس حدیث کا گڑھنے والا مکار اور وہ کچھ اور بیان کر رہا ہے. آپ کہو گے جناب علی وہ کیسے؟ قرآن کریم اٹھاؤ. سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب حضرت آدم کو ہم نے جنت سے باہر نکال دیا تو جب وہ جنت میں باہر نکل آئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. تو جب آدم زمین میں آئے تو فتلقى آدم من ربه، تو سیکھ لیا، پا گئے آدم اپنے رب سے کلمات، چند کلمات. آدم علیہ السلام نے چند کلمات سیکھ لیے اللہ تعالیٰ سے، اور ان کلمات کے ذریعے سے اللہ سے توبہ کی. فتاب علیہ، تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ کلمات کیا تھے؟ آؤ سب قرآن میں موجود ہے پیارے، لیکن قرآن کھول کے پڑھو تو صحیح، قرآن کو سمجھ کے پڑھو تو صحیح. تمہارے ذہنوں میں تو وہ شرک اور بدعات کی وہ آلودگیاں بیٹھی ہوئی ہیں، شیطان نے وہ کھڑکیاں بند کی ہیں جو قرآن کی طرف جاتی ہیں. تو پھر کہاں سے تمہیں قرآن سمجھ میں آئے؟ اور اس کے اوپر چاہے اپنے آپ کو قطب الارشاد کو، چاہے غوث اعظم کو ہو، چاہے قطب العالم کو، ہمیں اس سے کیا لینا ہے؟ ہم ان لقبوں سے دھوکہ نہیں کھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان الفاظ کو جو اپنے نبی حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے سکھلائے تھے، وہ الفاظ سورہ اللہ تعالیٰ نے نوٹ کیے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ربنا، آدم نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور ہمارے اوپر رحم نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو اے ہمارے پروردگار ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ کلمات تھے جو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زبان سے کہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اور حضرت جی کیا کہہ رہے ہیں؟ شیخ الحدیث کیا کہہ رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے عرش کے پائے پہ دیکھا محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، اس کے وسیلے سے مانگا. نعوذ باللہ، یہ قرآن سے ٹکرانے والی بات ہے کہ نہیں ہے؟ ایک شیخ الحدیث کو یہ ذیب دیتا ہے ایسی جھوٹی باتیں لکھنے کے لیے. تیسری چیز یہ ہے کہ جب حضرت آدم پیدا ہوئے تھے تو انہیں تو کچھ علم ہی نہیں تھا، وہ تو بیچارے کچھ جانتے بھی نہیں تھے. یہاں تک کہ فرشتوں کا معاملہ آیا، فرشتوں کے سامنے حضرت آدم کو پیش کیا گیا تو فرشتوں سے کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا فرشتوں سے کہا کہ اگر تم نے ہمیں منع کیا تھا ایسا کرنے سے، اور میں نے کہا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو، تو تم ذرا دنیا ان ناموں کو گناؤ. تو فرشتوں نے کہا اللہ جتنا تو نے ہمیں علم دیا ہے ہم اتنی حد تک جانتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں جانتے ہیں، تو ہی جاننے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدم الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اللہ تعالیٰ نے آدم کو پورے نام سکھلائے. تب حضرت آدم علیہ السلام کو علم ہوا یہ اس چیز کا نام، یہ اس چیز کا نام، یہ اس چیز کا نام، یہ چیزیں. اس وقت حضرت آدم کو علم ہوا جب فرشتوں کے سامنے پیش ہوئے اور اللہ نے انہیں سکھایا.
اور واقعے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ واقعے میں لکھا ہوا ہے کہ آدم کہہ رہے ہیں، آدم علیہ السلام، کہ اے اللہ، جب آپ نے مجھے پیدا کیا تھا تو میں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا تھا. سوال پیدا، اس وقت تو علم ہی نہیں تھا، آدم کو تو اس وقت پتا بھی نہیں تھا کون محمد ہے، لا الہ الا اللہ کیا ہے، محمد رسول اللہ کیا ہے. رسول اللہ، یہ سراسر فریب ہے، جھوٹا واقعہ ہے، جس سے یہ دلیل پکڑی گئی ہے کہ وسیلہ لینا جائز ہے. اور آج کل کے ہمارے یہ قبر پرست لوگ جو بیچارے ہیں، جو اپنے آپ کو ٹی ٹی ایس سنی کہتے ہیں، یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیلہ لیا، آدم علیہ السلام نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لیا، تو جو آدم کا وسیلہ بن سکے وہ آدمی کا وسیلہ کیوں نہیں بن سکتا ہے؟ جس کے وسیلہ آدم، جو آدم کا وسیلہ ہو وہ آدمی کا وسیلہ کیا؟ اسی کے اوپر نعرے رسالت. اب وہ لگتی ہے، آج ابھی میں عشاء کی نماز پڑھ رہا تھا، پڑھ کے سلام پھیرا، اور جیسے ہی میں اٹھنے لگا، پیچھے سے ایک ہمارا بھائی اپنے ہی ہندوستان پاکستان کا رہا نا، وہ اٹھتے ہوئے کہتا ہے یا رسول اللہ. میں نے کہا لو، پوری نماز اس نے نالائق نے ملیا میٹ کر دی. ابھی کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے ہمارے رب ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور تجھے ہی پکارتے ہیں. اور دیکھو ابھی سلام پھیرا اور شیطان نے اس سے کہلوایا یا رسول اللہ. ہے کہ نہیں ہے؟ یہ شرک ہے سراسر. کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ عقیدے بیان کیے جا رہے ہیں. اب بتائیں یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے کہ نہیں ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے کہ نہیں ہے؟ اور دوسری ایک چیز اور اس میں قابل گرفت ہے، یہ انہوں نے یہ کہا لولا کلمہ خلقت الافلاک، اے نبی اگر آپ نہ ہوتے تو میں آدم کو بھی نہ پیدا کرتا. یہ گڑھی ہوئی حدیث ہے، یہ گڑھی ہوئی روایت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے دنیا کو نہیں پیدا کیا ہے کہ نبی کریم، اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا ہے کہ اے نبی اگر آپ کو نہ پیدا کرتا تو اس دنیا کو نہ پیدا کرتا یا دنیا والوں کو نہ پیدا کرتا. یہ اللہ کے اوپر الزام ہے، یہ بدون علم اللہ کے اوپر افترا کرنا ہے. اور نہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ اگر میں نہ ہوتا تو دنیا نہ ہوتی، سنسار نہ ہوتا، کائنات نہ ہوتے، آدم نہ ہوتے، ایندم نہ ہوتے، کوئی نہ ہوتا. یہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر بہتان ہے جو اس دور کے شیخ الحدیث، علامہ، فلانہ اور مفتیانہ اور فلسفیانہ سب لوگ گڑھ رہے ہیں. قیامت کے دن ان کی قلعی کھلے گی. اور تو اور ہے، اس میں ایک چیز اور ہے. آپ یہ سوچیں کہ اللہ وحدہ لا شریک، میں نے بھی پوری آیتیں میں نے بتائی ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم. اللہ تو اپنے بندوں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ اے میرے بندے، اے نبی میرے بندوں سے کہہ دو مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، میں تمہاری پکار کے اوپر جواب دیتا ہوں. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، تم ہمیں آواز تو دو. لیکن آج کل کے یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا دور سمجھتے ہیں، اتنا دور سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے سیڑھیاں لگوانے کی ضرورت ان کو پڑتی ہے. اللہ تبارک، اور ظاہر ہے جو اللہ سے دور ہو، جو اللہ سے دور ہو وہ اللہ کی جنت سے بھی دور ہوتا ہے. جو یہ عقیدہ رکھے وہ بھی دور ہے، اللہ سے دور ہے، اللہ کی جنت سے دور ہے. لیکن ہم یہ سوچتے ہیں ہم اللہ سے قریب ہیں. الحمدللہ اللہ ہم سے قریب ہے، ہماری آوازوں کو سنتا ہے. عرش پہ بیٹھ کے اللہ ہماری ساری صدائیں سنتا ہے، ہمارے دل کی دھڑکنوں کو بھی جانتا ہے. اس لیے ہمیں اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی سیڑھیوں کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن جو اللہ کے پھٹکارے ہوئے، دھتکارے ہوئے، اللہ کے دروازوں سے دور ہیں، اللہ کے پھٹکارے ہوئے لوگ ہیں، وہ سیڑھی لگائیں. تم لگاؤ، ہمیں نہیں ضرورت ہے لگانے کی. ہمیں اللہ نے بتلایا مجھے پکارو، ہم تمہاری پکار کو سنتے ہیں. اسی طرح سے ان بدعتیانہ ذہنیتوں نے نبیوں کو بھی نہیں چھوڑا، نعوذ باللہ. جس گند میں خود ملوث ہیں نبیوں کو بھی اسی گند میں گھسیٹنے کی کوشش کی کہ نہیں کی. یعنی حضرت آدم کے اوپر بھی نعوذ باللہ الزام لگا دیا کہ وہ بھی وسیلہ لے رہے ہیں. ارے یار ابھی تو آدم علیہ السلام اور اللہ کے درمیان میں کوئی تیسرا تھا بھی نہیں سوائے فرشتوں کے. اس وقت سوچیں وہاں بھی پنچ لگا دی حضرت آدم کو. اللہ اکبر، یہ کتنا بڑا الزام ہے نبیوں کے اوپر. اور آئے ایک تبلیغ میں، وقت زیادہ ہو گیا اس لیے میں ایک واقعہ بیان کر کے فضائل ذکر کا اور اپنی بات ختم کرتا ہوں. صفحہ تبلیغی نصاب فضائل ذکر ہی آپ اٹھائیں اور صفحہ نمبر 161 اور 162 آپ کھولیں. اور میں نے بتایا کہ یہ تبلیغی نصاب ادارہ اشاعت دینیات پرائیویٹ لمیٹڈ، اور یہ کیا کہتے ہیں 168/2 جھا ہاؤس، حضرت نظام الدین، نئی دلی، انڈیا کی چھپی ہوئی یہ کتاب ہے. سمجھ رہے ہیں؟
اور اس لیے اسی پریس میں آپ اس صفحے کو ڈھونڈ سکتے ہیں. ویسے ہر جگہ یہ صفحہ ہو سکتا ہے ملے. اسی فضائل ذکر کے 161 اور 162 آپ سوچیں گے کہ آپ جو ہے صفحہ نمبر 80 سے 96 سے 162 163 کہاں پہنچ گئے, لیکن پہنچنا تھا کیونکہ چھوٹی چھوٹی باتیں میں چھوڑ دیا ہوں. آئیے ایک آخری بات نقل کرتا ہوں. حضرت نے فرمایا, حضرت اب بزرگوں کو دیکھیں, یہ صوفی لوگ جو تھے نا, ان کی نظروں میں یہ عقیدہ کیا بیان ہو رہا ہے, ذکر کرنے والے کہاں کہاں پہنچ رہے ہیں. ابھی تک آپ نے جنت و دوزخ کی رسائی دیکھی ہے نا, کہ ان کے سامنے جنت و دوزخ بھی ہوتے ہیں. اب آئیے اور کیا ہوتے ہیں, حضرت زکریا صاحب کی زبانی سنتے ہیں. کہتے ہیں حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک جگہ دیکھا کہ ایک مجنون شخص ہے, لڑکے اس کو ڈھیلے مار رہے ہیں. مجنون یعنی پاگل, جیسے ہمارے یہاں مجذوب, جس کو مجذوب ہمارے یہ ایسے لوگ مجذوب کہتے ہیں, مار رہے ہیں. میں نے ان لڑکوں کو دھمکایا. وہ لڑکے کہنے لگے, وہ لڑکوں نے کہا کہ یہ شخص یوں کہتا ہے کہ میں خدا کو دیکھتا ہوں. میں اس کے قریب گیا, میں کہتے ہیں کہ یہ شخص یہ کہتا ہے کہ میں خدا کو دیکھتا ہوں, اس لیے ہم اس کو پتھر مار رہے ہیں. وہاں بھی رہے ہوں گے وہ بچے شروع ہی سے, ہے کہ نہیں, جو یہ عقیدہ نہیں رکھتے ہیں کہ اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت میں پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی کیا آپ نے اللہ کو دیکھا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نور ان یرا, وہ تو ایک نور ہے, وہ کہاں سے دکھائی دے گا جس کو انبیاء نہ دیکھ سکے. ان کے بارے میں یہ پاگل لڑکوں نے کہا یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں, اس لیے ہم اس کو پتھر مار رہے ہیں, ہے کہ نہیں. تو میں وہی کہا وہ وہاں بھی رہے ہوں گے, نبیوں یہی عقیدہ رکھتے رہیں گے کہ اللہ کو کوئی نہیں دیکھتا ہے. شبلی کہہ رہے ہیں میں اس کے قریب گیا تو وہ کچھ کہہ رہا تھا. میں اس کے قریب گیا تو وہ کچھ کہہ رہا تھا. میں نے غور سے سنا, میں نے اس پاگل کے پاس جا کے غور سے سنا تو وہ کہہ رہا تھا کہ اے اللہ تو نے بہت اچھا کیا کہ ان لڑکوں کو مجھ پر مسلط کر دیا. تو نے بہت اچھا کیا کہ ان لڑکوں کو مجھ پر مسلط کر دیا. میں نے کہا کہ یہ لڑکے تجھ پر ایک تہمت لگاتے ہیں کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. کہنے لگا کیا کہتے ہیں؟ تو میں نے کہا سوچیں, جس کو یہی خبر نہیں کہ وہ لڑکے کیا کہتے ہیں, صرف پتھر مار رہے تہمت, اس کو کیا خبر, پاگل مجنون. تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا یہ کہتے ہیں کہ تم خدا کو دیکھنے کے مدعی ہو, یعنی دعویٰ کرتے ہو. یہ سن کر اس نے ایک چیخ ماری اور یہ کہا شبلی, اس کو پتا بھی ہو گیا پاگل کو کہ یہ بات کرنے والا میرے پاس آنے والا شبلی ہے. دیکھنا غیب کا کہاں کہاں اعترافات ہو رہے ہیں. شبلی اس ذات کی قسم جس نے اپنی محبت میں مجھ کو شکستہ حال بنا رکھا ہے اور اپنے قرب و بود میں مجھ کو بھٹکا رہا ہے, اگر تھوڑی دیر بھی وہ مجھ سے غائب ہو جائے. بریکٹ میں حضرت زکریا صاحب اور تشریح کر رہے ہیں, پنچ پہ پنچ مار رہے ہیں اور وضاحت کر رہے ہیں تبلیغی جماعت والوں کے لیے. کیا بریکٹ میں لکھ رہے ہیں, یعنی حضوری حاصل نہ رہے, حضوری حاصل نہ رہے تو میں درد فراق سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں. یہ کہہ کر وہ مجھ سے منہ موڑ کر یہ شعر پڑھتا ہوا چلا گیا, بھاگ گیا کہ خیالک فی عینی و ذکرک فی فمی و مثواک فی قلبی فأین تغیب. تیری صورت میری نگاہ میں جمی رہتی ہے, تیرا ذکر میری زبان پہ ہر وقت رہتا, تیرا ٹھکانہ میرا دل ہے, بس تو کہاں غائب ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. اللہ اس پاگل کے دل میں ٹھکانہ بنائے ہوئے تھا. حضرت زکریا صاحب یہ عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ تبلیغی جماعت کے لوگوں حقہ مارو, تمہارا بھی ایک شان آئے گا, یہی آئے گا کہ تم بھی اسی طرح مجنون پاگل اللہ کے فراق میں ہو جاؤ گے اور تمہیں بھی ہر جگہ اللہ نظر آئے گا, نعوذ باللہ. اور اس طرح کے دعوے میں نے پیچھے بتلائے ہیں کہ سہارنپور کے ایک شاہ عبد الرحیم صاحب تھے, وہ ان کے بارے میں زکریا صاحب نے لکھا ہے فضائل نماز کے اندر, فضائل نماز ہی کے اندر لکھا ہے کہ وہ ہفتوں پیشاب پیخانہ نہیں جاتے تھے, انہیں اللہ نماری نظر آتے تھے, نعوذ باللہ. صحابہ کرام کو یہ درد یہ فراق نہ ملے. حضرت ابو بکر تو میدان جہاد میں جائیں, عمر فاروق اعظم خالد طلحہ زبیر میدان جنگ میں جا کے اپنے بازو کٹائیں, اپنے سینوں پہ گولیاں کھائیں, انہیں اللہ ہر جگہ نظر نہ آئے. ان مجنوں کو, پاگلوں کو اللہ نظر آتا ہے ہر جگہ سے, نعوذ باللہ. اور اللہ ان کے دل میں, اللہ کہہ رہا ہے کہ الرحمن علی العرش استوى, اللہ عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, اس کی مسند عرش ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں اللہ ہمارے دل میں بیٹھا ہوا, نعوذ باللہ. ان کے ان پیخانے اور پیشاب کے پوتڑوں میں اللہ نعوذ باللہ گھسا ہے, ان کے ناپاک جگہوں میں. کیا ہے یہ,
کیا عقیدہ بتایا جا رہا ہے یہ ہمیں بتایا جائے. اور سنیں ایک اور واقعہ دیکھیں حضرت جنید بغدادی کا. اور میں بتاؤں ایسے لوگوں کو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی بھی توفیق نہیں دیتا اللہ تعالیٰ. سنیں واقعہ سنیں, خود بیان کیا ہے. لکھتے ہیں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہونے لگا تو کسی نے کہا لا الہ الا اللہ پڑھ لو, لا الہ الا اللہ پڑھ لو. تلقین کیا فرمانے لگے, کسی وقت بھی اس کو نہیں بھولا ہوں جو تم مجھے اب یاد دلا رہے ہو. پڑھنے کی کیا ضرورت, میں تو اس کو بھولا ہی نہیں ہوں. اعوذ باللہ. کہہ رہے ہیں حضرت ممشاد دینوری رحمت اللہ علیہ مشہور بزرگ ہیں. جس وقت ان کا انتقال ہونے لگا تو کسی پاس بیٹھنے والے نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کی فلاں فلاں دولت عطا فرمائے. مرنے والے کے پاس ہر ایک دعا کرتا ہے بھائی, ہے نہیں, جنت کی دولت عطا فرمائے. تو وہ ہنس پڑے, حضرت ممشاد دینوری ہنس پڑے. کہنے لگے میں اس کے غیر کو نہیں, اللہ توبہ, کہنے لگے کہ 30 برس سے, سنو 30 برس سے جنت اپنے سارے ساز و سامان کے ساتھ میرے سامنے ظاہر ہوتی رہی ہے, ایک دفعہ بھی تو اس کی طرف سے توجہ ہے ادھر توجہ نہیں کی, ایک دفعہ بھی تو ادھر توجہ نہیں کی, ایک دفعہ بھی جنت کی طرف توجہ نہیں کی. نعوذ باللہ. ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانچوں وقت دعا کریں اپنے لیے جنت کی. ابو بکر, عمر, فاروق, عثمان, علی, حیدر سب دعا کریں جنت کی, جنت کے لیے. صحابی یہ دعا کریں کہ ہمیں جنت میں اللہ کے نبی کی مرافقت مل جائے. صالحین, تابعین دعا کریں. یہ کون سے صوفی اور بزرگ تھے جن کے سامنے 30 برس جنت کھڑی رہی, اس کی طرف توجہ نہیں. حضرت عمر فاروق اعظم, حضرت عثمان غنی روتے روتے آنسو بہائیں, روتے روتے جو ہے بے قرار ہو جائیں صرف عذاب الہی کے خوف سے اور جنت کی لالچ اور امید میں. ہمارا نبی کہے اپنی امت سے کہ اے میری امت کے لوگوں, اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو. لیکن یہ بزرگان دین, ان کے سامنے جنت سچ سمر کے کھڑی رہتی ہے, یہ جنت کی طرف بھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے ہیں. اللہ اکبر. ان کا مقام اور مرتبہ نبیوں سے بھی بڑھ گیا. سوچیں یہ ذکر کی فضیلت بیان ہو رہی ہے, فضائل ذکر ہے, اور یہی دعوے کیے جا رہے ہیں. اور ہمارے ہاں اسی وجہ سے تبلیغی جماعت میں 2-4 چلے مارنے والے اور 2-4 نصاب لا الہ الا اللہ کے نصاب 70 کے مقرر کرنے والے اپنے آپ کو اولیاء اللہ ہی نہیں سب سے بڑا علامہ محدث سمجھنے لگتے ہیں. ان کو کچھ سمجھاؤ تو وہ سمجھتے نہیں, کہتے نہیں جی جاؤ بس ہم ہیں, کافی ہے ہمارے لیے. اس کو قرآن سمجھے, نعوذ باللہ. یہ باطل عقیدے ان کی. اصل میں ان بیچاروں کو تو قرآن و سنت کا علم نہیں ہے, اس لیے صحیح عقائد کا جب پتہ نہیں ہے تو جو کچھ بھی مل رہا ہے وہی اسی کو وہ صحیح سمجھ رہے ہیں. اسی طرح سے اور بھی واقعات ہے, بہرحال چھوڑیں. یہ فضائل ذکر کے اندر سے یہ واقعات چند گزرے. میں تو فضائل قرآن کا بھی نمونہ لایا تھا جس کے اندر زکریا صاحب نے تحریف معنوی کی ہے, قرآن کے معنی کو کیسا بدلا ہے. جس طرح یہودی اور نصرانی توریت اور انجیل میں بدلتے تھے, اس طرح جناب زکریا صاحب نے فضائل قرآن میں قرآن کی آیت کے معنی کو بدلا ہے کہ مجھے غیرت اور شرم آتی ہے وہ آیت بتاتے ہوئے. انشاءاللہ تعالی کسی اگلی مجلس میں میں اس کو بتانے کی کوشش کروں گا. اور اس کے علاوہ بھی فضائل صدقات میں نے مختصر کر دیے, فضائل صدقات, فضائل حج, فضائل درود. یہ 3 پوائنٹس, 3 باتیں, 3 فضائل میں انشاءاللہ تعالی ان کے واقعات اور قرآن و سنت کی روشنی میں ان کا آپریشن آپ کی عدالت میں رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو قرآن و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو صحیح راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.